وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 28ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 28ویں پارے کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے۔ مدنی سورت ہے، 3 رکوع 22 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ پہلا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، زہار ایک جھوٹی اور ناپسندیدہ بات ہے، زہار کا کفارہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ وہ کفارہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا جھوٹی باتیں کرنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، اپنے اعمال کو بھول جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ذلت اور خواری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کبھی نہیں کرنی۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ مخالفت نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے جس میں اجتماعیت کے آداب ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، سرگوشیاں اللہ تعالیٰ کی حدود میں، مجلس کے آداب، رسول اللہ سے تخلیہ اور تعلق باللہ۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ 3 میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں
مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا؟ پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور آپس میں وہ گناہ کی، ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور بہت پاکیزہ ہے۔ پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ سو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، مجلسوں میں کشادگی پیدا کرنا، علم حاصل کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جن سے روکا گیا گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی میں سرگوشیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: خفیہ سرگوشیاں نہیں کرنی، سازشوں میں حصہ نہیں لینا، چاہے خاندانی ہوں، چاہے تنظیمی ہوں، چاہے اداراتی ہوں، جہاں بھی کوئی ورک پلیس ہو، کسی کی سازشوں میں کبھی حصہ نہیں لینا۔ مجلس کے آداب سیکھنے ہیں، اور مجلس کے آداب یہ ہیں کہ آنے والوں کے لیے جگہ بنا دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر ہمیشہ ان آداب پر عمل پیرا رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان میں مکمل جدائی ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: حزب الشیطان، حزب اللہ اور تعلق باللہ۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے؟ وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ سیدنا عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چڑھتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے
ہرگز ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہے۔ سن لو، بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، سو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی۔ یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں۔ سن لو، شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارہ پانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ پھر فرمایا آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کا خاندان ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اس کو اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ قوت دی ہے، اور انہیں وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں۔ سن لو، اللہ کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ تو ایمان اور کفار سے دوستی یکجا نہیں ہو سکتی، اس لیے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی انہوں نے اسلام کے مخالفوں سے رشتے جوڑ کر رکھے تو وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں۔ جو سچے مومن ہیں انہوں نے یہ رشتے محض اللہ کی محبت میں، اسلام کی محبت میں توڑ ڈالے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی نہ رکھنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ جن پر غضبناک ہوتا ہے ان سے دوستی رکھنا، جھوٹی بات پر قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، جھوٹا ہونا، شیطان کے قابو میں آنا، اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دینا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، حزب اللہ میں شامل ہونا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی گروہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان ثبت کر دے۔ الحمدللہ سورہ المجادلہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں پختہ علم نصیب کرے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الحشر کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 3 رکوع 22 آیات ہیں، اور یہ رکوع نمبر 4 ہے جو سورت کا پہلا رکوع ہے، اور اس کا عنوان ہے پہلا حشر۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جو درخت تم نے کاٹے، جو مال اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیے، اور فہ کا تذکرہ ہے، انصار کا اثار اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ یہ بنو نذیر ہیں جو یہودی تھے، تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ چنانچہ اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں لازماً عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔
ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا ہے، تم نے نہ اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال فے کا حکم ہے، ایک غنیمت ہے جو جنگ کر کے مال ہاتھ آتا ہے، اور فے اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال میں سے لوٹا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تم میں سے مالدار لوگوں کے درمیان ہی مال گردش کرنے والا نہ رہے، اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ بہت اہم آیت ہے، آیت کا اہم حصہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے تم اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے۔ تو یہ مال ان ہجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیا گیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان سے پہلے دار ہجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے جو رسول اللہ دیں اسے لے لینا، جس سے روکیں اس سے رک جانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کا فضل چاہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنا، ہجرت کرنے والوں سے محبت کرنا، مہاجرین کے لیے دل میں تنگی نہ لانا، مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دینا، بخل سے بچ کر رہنا، دل میں اہل ایمان کے لیے بغض نہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار سکھایا، ایثار کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا، نافرمانیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اہل ایمان سے محبت رکھنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینی ہے یعنی ایثار کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی تنگی سے بچا لے، اہل ایمان کے لیے دل میں کبھی بغض نہیں رکھنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے منافقین کی سرگرمیاں ہیں، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ منافقوں کے وعدے جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے یہ قطعی جھوٹے لوگ ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ منافق کی مثال شیطان کی سی اور تعلق باللہ، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی، وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پشتیں پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے مدینہ کے یہودیوں سے کہا تھا، اگر محمد نے یا اس کے ساتھیوں نے آپ کو جلا وطن کیا تو ہم جلا وطنی میں آپ کا ساتھ دیں گے،
اور رب العزت نے اس آیت میں ان کے ساتھ دینے کے دعوے کی حقیقت واضح فرمائی ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے۔ ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، یہ ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جن سے روکا گیا منافق بننا، کافر بننا، کافروں کو مدد کی یقین دہانی کروانا، لوگوں سے ڈرنا، سمجھنا رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے منافقین کی سرگرمیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جانا۔ مین پوائنٹس ہیں 3، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندے کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور محاسبے کے لیے تقوی کا التزام کرنا ضروری ہے۔ محاسبہ دل کی عبادت ہے، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے انسان کتنا کم جھکتا ہے۔ پھر فرمایا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہی وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہی اللہ تعالیٰ ہے
خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا ہے۔ سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اعمال کی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، نافرمان بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کل کے لیے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا ہے۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ سورہ الحشر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، ہمارے نیک اعمال کو وہ قبول فرمائے، ہمیں سچا علم اور علم کی پختگی نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دنیا بھر تک، گھر گھر تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الممتحنہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، اس کی 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ رکوع نمبر 7 ہے، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ تم دوستی کی طرح ڈالتے ہو، وہ تو یہ چاہتے ہیں، قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم۔ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو۔ تم ہمارے ساتھ کفر کرتے ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا نمونہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے۔ انبیاء کو کب کوئی نمونہ بناتا ہے؟ جب وہ اللہ اور یوم آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور جو منہ پھیرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو دوست نہ بنانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنا،
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، رب سے بخشش کی دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کا امیدوار بننا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا، کفر کرنا، اللہ والوں کو جلا وطن کرنا، سیدھے راستے سے بھٹکنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رکوع نمبر 8 ہے، مومن عورتوں سے امتحان لے کر بیعت لے لو، اور اس کے 9 مین پوائنٹس ہیں۔ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کس بات سے روکتا ہے؟ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، کافر عورتیں مہر کا تبادلہ، مومن عورتوں سے بیعت لے لو، کافروں کو دوست نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت ڈال دے گا۔ اور کافر عورتیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو جلد ہی دوستی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کر لائے، کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے یقیناً محبت رکھتا ہے۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں، اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلہ دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، اس بات پر تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح نا امید ہو گئے ہیں جیسے وہ کافر نا امید ہو چکے ہیں جو قبروں والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، چوری نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، معروف کام میں نافرمانی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرنا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ان سے دوستی نہ کرنا، اور جن سے روکا گیا اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، آخرت سے نا امید ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ان لوگوں سے تعلقات دلی محبتیں نہیں رکھنی جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہاری مخالفت کی ہے۔ یہ تھی سورہ الممتحنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا سچا پختہ علم نصیب کرے، یقین عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کا پیغام گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کے پاک نام سے سورۃ الصف کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت 14 آیات 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 9 سورت کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، ناپسندیدہ حرکت اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا۔ اور تعلق باللہ، یہ کل 7 مین پوائنٹس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور ایک رسول کی طرف بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ کی روشنی اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ لوگ چاہتے ہیں اس دین کے معاملے کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور منہ کی پھونکوں سے مراد پروپیگنڈا ہے، یعنی لوگ چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں، اس کو لے کر چلنے والوں کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کریں کہ لوگ اس دین سے ہی متنفر ہو جائیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑنا، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، جن سے روکا گیا وہ بات کہنا جو کرتے نہیں، رسولوں کو اذیت دینا، نافرمان ہونا، اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانے کا ارادہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، وہ بات نہیں کہنی جو کرنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھیلانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ ہو کر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکوع نمبر 10 ہے۔ اور میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، عذاب علیم سے بچانے والی تجارت، اللہ کے مددگار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ پہلا سرمایہ ایمان ہے اور دوسرا سرمایہ مال ہے، جس سے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جانے والی تجارت کا نفع کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یہ پہلا نفع ہے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور دوسرا نفع تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری جو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے میں ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے، تو وہی غالب ہو گئے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، عذاب علیم سے بچانے والی تجارت کرنی ہے، یعنی ایمان اور جہاد، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھی سورہ صف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا پختہ علم، عمل اور پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الجمعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 2 رکوع 11 آیات ہیں۔ سورہ الجمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ الجمعہ اور المنافقون کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ رکوع نمبر 11 ہے جو سورت کا پہلا رکوع ہے۔ دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کا طریقہ کار۔ جن لوگوں کو حامل تورات بنایا گیا، یہودی بننے والوں سے کہہ دو اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے بہت پاک ہے، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ 4 کام ہیں رسولوں کے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، یعنی یہ کام ہے جن کے ذریعے سے دنیا میں تبدیلی آتی، اور یہ نبی انبیاء تبدیلی لے کر آئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جن کے پاس کتاب ہو گھروں میں اپنے پاس رکھیں، لیکن کتاب کو نہ پڑھیں نہ سمجھیں، کتاب ان پر اسی طرح کا بوجھ ہے جیسے گدھے پر بوجھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو کیا قرار دیا؟ نیچرلی یہ سب سمجھ رہے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا،
ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماں سوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو. اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. آپ کہہ دیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا موت تم اس سے بھاگتے ہو نا، نفرت کرتے ہو، لیکن موت سے بچ نہیں سکتے، تمہیں آ کر رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پالے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، ایمان والوں کا تزکیہ کرنا. جن کاموں سے روکا گیا کھلی گمراہی میں ہونا، کتاب کی ذمہ داریوں کو نہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ظلم کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کے لیے تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ کا طریقہ اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ قرآن کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 12 ہے جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے. 3 مین پوائنٹس ہیں اور ان میں سے پہلا یہی ہے، اور دوسرا جب انہوں نے کھیل تماشا دیکھا، اور تیسرا تعلق باللہ کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے. اس میں اشارہ اس واقعے کی طرف جب مدینہ میں ایک قافلہ آیا، لوگوں کو پتہ چلا تو وہ خطبے کو چھوڑ کر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے. صرف 12 آدمی رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے جس پر یہ آیت نازل ہوئی. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا. جن سے روکا گیا تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. یہ تھی سورہ الجمعہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پاک نام سے سورۃ المنافقون کا آغاز کرتے ہیں. مدنی سورت 2 رکوع 11 آیات پر مشتمل ہے. یہ رکوع نمبر 13 ہے. جو سورت کا پہلا رکوع ہے، منافق قطعی جھوٹے ہیں. 6 مین پوائنٹس ہیں. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں انہیں دیکھو تو جب ان سے کہا جاتا ہے ان کے لیے یکساں ہے، یہ کہتے ہیں اور تعلق باللہ کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منافق رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، اسی بات سے سورت کا آغاز ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں. اتخذوا
ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چوکنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی مفید نہیں ہو سکتی، خواہ رسول اللہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ لیکن منافق نہیں سمجھتے، منافق یہ سمجھتے ہیں ہم دین پر خرچ نہیں کریں گے، دین کا کام رک جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو آگے لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو موقع دیتا ہے اپنا حصہ ڈالے، لیکن جو لوگ خرچ نہیں کرتے وہ نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو لازماً نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ کرنے والے کام ہے عزت کو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کا حق سمجھنا، ایمان لانا، جن کاموں سے روکا گیا جھوٹا ہونا، اپنی قسموں کو ڈھال بنانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے روکنا، ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، تکبر کرنا، نافرمان ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا ہے، نفاق سے بچنا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، موت سے پہلے خرچ کرو، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، نیک لوگوں میں شامل ہونا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ تھی سورہ المنافقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا لے اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ التغابن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت 18 آیات 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 15 ہے، کیسی جیت کیسی ہار۔ 5 مین پوائنٹس ہیں، جن لوگوں نے پہلے کفر کیا، منکرین نے دعوے سے کہا ایمان لاؤ، ہار جیت کا دن اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے،
اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہے، اس میں ایک گروہ جیتے گا، ایک ہار جائے گا۔ اہل ایمان کی جیت ہوگی، جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہی ہار جیت کا دن ہوگا جب اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور یہ التغابن ہے، سورت کا نام غبن سے ہے۔ غبن نقصان اور خسارے کو کہتے ہیں۔ اس دن کافروں کو نقصان ہوگا، اس لیے اسے یوم التغابن کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور لوٹ کر جانے کی وہ بہت بری جگہ ہے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، نیک عمل کرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، جی اٹھنے کا یقین نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں یوم التغابن، ہار جیت کے دن کے لیے آج تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اطاعت کرو، مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں پہنچتی۔ مصیبت اللہ کی تقدیر ہے، اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی تقدیر کے بغیر نہیں ہلتا، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو اللہ کی تقدیر سے مصیبت پہنچی، وہ اس پر صبر کرے، اس کی رضا پر راضی رہے، اس کی قضا کے آگے سر تسلیم خم کرے، اپنی بہتری کی امید رکھے، تو اس کے دل کی کھوئی ہوئی دنیا اور اس کے لیے ہدایت کی درخشانی اور یقین کی چمک پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی اس کے بدلے میں دنیا میں اس کے برابر یا اس سے زیادہ نعمت مل جاتی ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں مصائب سے انسان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسے پختہ یقین ہوتا ہے جو مصیبت آئی تھی ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں آئی وہ آنے والی نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے۔
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ توکل کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو جو بھی معاملہ پیش آئے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ المزمل میں فرمایا رب المشرق والمغرب، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بنا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جب بیوی بچے نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکیں تو اس کا مطلب ہے وہ دشمن ہے، کیونکہ کوئی خیر خواہ بھلائی سے نہیں روک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچانا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال اور اولاد کی آزمائش میں کون کامیاب ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کا پیغام صاف پہنچانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، سننا اور اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، دل کی تنگی سے بچے ہوئے ہونا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے اس کی قدرت کے آثار کو اپنے ارد گرد محسوس کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الطلاق کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 2 رکوع اور 12 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 17 ہے، جب تم طلاق دو۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، عدت عورت پر کب تک خرچ کیا جائے گا؟ تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اس نے خود ہی پر ظلم کیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، چنانچہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف کے مطابق روک لو، یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمی گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ
من حیث لا یحتسب، اس کو وہاں سے وہ رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ تقوی اتنی بڑی چیز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا۔ انہیں بھی وہیں رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو ان پر۔ اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو۔ اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلدی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، آپس میں مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھیک گواہی کرنا، جن سے روکا گیا کھلی بے حیائی کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے، نافرمانی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ سخت محاسبہ کرتا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے نصیحت نازل کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی۔ فذاقت وبال امرہا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ سو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے۔ وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکال لائے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل، ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے 7 آسمان 7 زمینیں ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، دینی احکامات اور شرائع نازل کی، پوری کائنات کو چلانے کے ضابطے اور قوانین بنائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اس بات کا یقین کر لیں کہ اس کا علم، اس کی عظیم قدرت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے۔
اس علم و یقین کا نتیجہ یہ ہو کہ تمام انسان صرف اسی کی بندگی کریں، اسی سے محبت کریں، اس کے حقوق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، جن سے روکا گیا رسولوں کے حکم سے سرکشی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے جہالت کی تاریکیوں سے روشنی میں آنے کے لیے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ التحریم کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 12 آیات، 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 19 ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ 5 مین پوائنٹس ہے۔ تم کیوں حرام کرتے ہو؟ جب نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی، اگر تم نے نبی کے مقابلے میں جتھے بندی کی، آگ سے بچاؤ اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے کچھ اس بات سے آگاہ کیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا، خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو کہ یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ خطاب کا رخ جو ہے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کی طرف ہے، جن کی وجہ سے رسول اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، بیوہ اور کنواریاں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے سے مراد یہ ہے کہ ایسے کاموں سے بچا جائے اور بچایا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو عذاب کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کا پابند ہوا جائے اور اپنے گھر والوں کو پابند کروایا جائے۔ گھر والوں کو بچانا یہ کہ ان کو ادب اور علم سکھایا جائے، ان کو اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے مجبور کیا جائے۔ بندہ صرف اسی وقت محفوظ ہوتا ہے اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں، اور خاص طور پر جو اس کی سرپرستی میں ہو، کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے۔ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اس کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، مسلمان ہونا، مومن ہونا، فرما بردار ہونا، عبادت کرنا، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا۔ جن کاموں سے روکا گیا، چھپا کر کہی گئی بات کو ظاہر کرنا، دل کا راہ راست سے ہٹ جانا، کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے۔ رکوع نمبر 20 ہے اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو۔ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ وہ دن، اے نبی، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال دیتا ہے، اور تعلق باللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے۔
اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ دنیا کی تمام عورتوں میں سے اللہ کی کتاب میں ایک عورت کا نام ہے، اس نے اپنی حیا کی حفاظت کی تھی۔ سیدہ مریم کی مثال اس لیے بیان کی ہے کہ انہوں نے جہان والی عورتوں کے لیے اللہ کے حکم سے مثال بننا تھا، انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ سیدہ مریم کے کام دیکھیے گا، رب العزت کہتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، یعنی علم، ان کے علم کی وجہ سے، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یا اللہ ہمیں بھی سیدہ مریم جیسا ایمان اور ان جیسا قنوت نصیب کرنا، ان جیسی حیا نصیب کرنا۔ کرنے والے کام ہے خالص توبہ کرنا، ایمان لانا، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنا، جنت کے گھر کا سوال کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، خیانت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرنی ہے، جنت کی دعا کرنی ہے اور اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں سچا ایمان اور یقین نصیب فرمائے، علم کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پیغام کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی ہماری خطاؤں، گناہوں، غفلتوں اور ہماری سستیوں کو معاف فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، ہمیں ڈسپلنڈ مسلمان بنائیے. اے پاک پروردگار، آپ سے استدعا ہے ہماری امت کی خطاؤں، غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. الہی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیے. الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، آپ کے حکم سے، آپ کے فضل سے الہی جو لوگ تیری نعمتیں پاتے ہیں الہی انہیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی جو کسی مصیبت میں ہیں الہی انہیں ان مصائب سے نکال دیجئے. اور الہی آپ سے استدعا ہے الہی تکمیل قرآن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یا ارحم الراحمین، برکتوں والا الہی رحمتوں والا تکمیل قرآن نصیب فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ